السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو ایک آیت میں نے پڑھی واللہ مع الصابرین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب میں نے اس آیت پر غور کیا تو غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ہے نا، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع المتقین، ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پریشان مت ہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار اولاد نہیں ہو رہی تو اب کہاں جائیں۔ جب دعاؤں سے ان کو فائدہ نہیں ملتا تو پھر وہ غلط راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غلط راستوں پر جب جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کوک پر ایک بندش لگا دی گئی ہے۔ ایسے ہی کسی کا کاروبار نہیں چلتا، پریشانی کے دن چل رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کاروبار میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار چل ہی نہیں پا رہا ہے نا۔ پھر اس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہے اور وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کاروبار پر بندش لگا دی گئی ہے۔ کوئی بیمار آدمی ہے، بہت دنوں سے بیمار ہے، دوائیں چل رہی ہیں لیکن دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، مفتی صاحب نے جو بھی کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کے مائنڈ میں کچھ اور آتا ہے اور وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا کرایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو صبر کرو، بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسا اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز آپ کو نہیں ملے گی، دنیا کے اندر ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی، اس دنیا کے اندر سب کچھ نمبر 1 چلتا رہے آپ کی مرضی کے مطابق ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چاہو گے کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہوں گی گھر کے اندر، آپ چاہو گے کہ ایک بیٹی ہو جائے بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہوں گے، آپ چاہو گے کہ میرا بزنس اس لیول پر پہنچے لیکن اس لیول پر نہیں پہنچ رہا ہوگا، حالانکہ آپ دنیاوی اعتبار سے ساری محنتیں ٹھیک کر رہے ہو۔ بیماری آ گئی اچانک سے، امید کے خلاف ایک دم بڑی بیماری آ گئی، اور اس بیماری میں بعض دفعہ انسان لڑتے لڑتے اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہونے کے بعد آدمی ریکور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، تبھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز ہماری طبیعت کے مطابق نمبر 1 ہوتی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ شادی ہو گئی، 4-6 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سب کچھ ہوگا، اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا ہے تمہیں، اور صبر کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے راستے پر چلے جاؤ، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندش لگا دی گئی ہے، رشتوں پر بندش، کاروبار میں بندش، کوک پر بندش، ہے نا، اور تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا صبر کرو، اور صبر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا چاہیے یار ہمیں؟ ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہ بھئی اللہ ہمیں مل جائے۔ تو اللہ کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں غلط ٹریک پہ نہیں جانا، ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ تو ایک بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ نے جگہ جگہ یہ کیوں کہا ہے۔ دیکھو اولاد نہیں ہوتی، ہم نے ٹریٹمنٹ لیا، سب کچھ ہم صحیح کر رہے ہیں، دوائیں وغیرہ لے رہے ہیں، لیکن غلط راستے پہ نہیں جا رہے۔ غلط راستہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی
غلط راستے پہ جائیں جہاں سے آپ کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری کوکھ پر بندش لگی ہوئی ہے. یہ ہے غلط راستہ. کیونکہ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو قرآن میں حدیث میں اللہ یہ بھی تو فرماتا, پیغمبروں کو بتا دیتا کہ دیکھو اگر اولاد نہیں ہو رہی 4-6 سال تو کسی عامل کو دکھواؤ, وہ بتائے گا کہ کوکھ بندی ہوئی ہے. صبر کرنے کا حکم کہاں ہوگا پھر؟ یعنی صبر کرنے کی بات جو قرآن و حدیث میں کہی گئی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر کرنے کی جو تعلیم دی ہے, یہ صبر کرنے کی تعلیم عمل میں کب آئے گی؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے, آپ دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو, انویسٹمنٹ بھی ٹھیک کر رہے ہو, دکان بھی اچھی جگہ, کوالٹی بھی سب کچھ بڑھیا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہی تو صبر کیا جائے گا نا. بیماری آ گئی, دوائیں آپ بہت ٹھیک ٹھاک کرا رہے ہو, ساری چیزیں بڑھیا چل رہی ہیں, علاج بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, شفا نہیں مل رہی, تو یہیں پہ تو صبر کیا جائے گا نا. اولاد نہیں ہو رہی, آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا, ساری رپورٹس ایک دم بڑھیا ہیں, دوا بھی بڑھیا چل رہی ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبر رکھو, ہو جائے گا, تو آپ کو یہیں تو صبر رکھنا پڑے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلے جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کرنے کی جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اس کا مطلب پرابلمس آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. اور جب حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور صبر کرو گے تو پھر اللہ تمہیں ملے گا. اور بے صبرے بن جاؤ گے کہ کام نہیں چلا تو فوراً کسی عامل کے پاس چلے گئے اور اس نے کہا کہ صاحب کاروبار پہ آپ کی بندش لگی ہوئی ہے, تو پھر صبر کا رہا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے تعلق آپ کا پریشانی میں اور مضبوط ہونا چاہیے. تو پھر آپ ان آیتوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. صحابہ اکرام کے جو درجے ہیں نا, ان میں سے کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.